أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کرے، اللہ کی عبادت کرے، اعمال صالحہ کرے، تو وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کی فکر کرے کہ اس کی نیکیاں محفوظ رہیں، آخرت میں اس کے کام آئیں، اور اس کی زندگی میں اس سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس کی محنت برباد ہو جائے، اس کی زندگی میں کی ہوئی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں، نیکیوں کے اجر و ثواب سے وہ محروم ہو جائے۔ تو ہمیں نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان اعمال سے بچانا ہے جن سے ہماری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں، اور اس جانب بہت سارے لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ایک طرف نیکیوں کی فکر ہوتی ہے، نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن نیکیوں کو بچانے کی فکر نہیں کرتے، اور غیر محسوس طریقے سے ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ آخرت میں اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات صحیح رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل، لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں پر ظلم کریں، لوگوں کو تکلیف دیں، لوگوں کو گالیاں دیں، بہتان باندھیں اور ناجائز ان کو پریشان کریں، تو یاد رکھیے یہ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں، نماز، روزے سب برباد ہو جائیں گے، ہم آخرت میں اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث جو ہم بارہا سنتے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، اے صحابہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے مفلس کی عام تعریف کی، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، غریب اور مفلس انسان ہم اسے کہتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، روپے اور پیسے نہ ہو، وہ مفلس اور غریب کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ یہاں پر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین عبادتوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ قیامت کے دن مفلس میری امت کا وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں ہوں گی، اس کے پاس روزے ہوں گے، اس کے پاس زکوٰۃ ہوگی۔ وہ دنیا میں نمازوں کا پابند تھا، روزے رکھتا تھا، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا تھا، اس کے پاس نماز ہوں گے، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گے، لیکن اس کے اندر کچھ کوتاہیاں ہوں گی۔ ایک طرف وہ نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا تھا، لیکن اس کا حال کیا تھا؟ یاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناته ویؤتی ھذا من حسناته۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ایک طرف اس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گے، لیکن وہ اپنی زندگی میں کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ان مظلومین میں تقسیم کر دی جائیں گی دنیا میں جن پر اس نے ظلم کیا تھا، دنیا میں جس کو گالی دیا تھا، دنیا میں جس پر الزام لگایا تھا، دنیا میں جس کا حق مارا تھا، اس کی ساری نیکیاں ان کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی۔ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ ابھی ظلم کی شکایت کرنے والے باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مظلومین کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس عبادت گزار کے اوپر لاد دے گا۔ اور یہ انسان جو قیامت کے دن رب العالمین کے پاس جب آیا تھا، اس کے پاس نمازیں تھیں، روزے تھے، زکوٰۃ تھے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے نیکیاں بھی ختم ہو گئیں، الٹا لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر لاد دیا گیا اور وہ شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ سوچئے، یہ قیامت کے دن اس امت کا مفلس انسان ہوگا۔ معلوم کیا ہوا؟ ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینے ہیں، اپنی زندگی میں بہت ساری نیکی کے کام کرنے ہیں، لیکن نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کی فکر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن ہماری محنت ضائع اور برباد ہو سکتی ہے، ہم اپنے عبادتوں کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لقد سألت عن عظیم ولکنہ یسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، اے معاذ تم نے ایک بہت بڑا سوال کیا ہے، جنت پانا اور جہنم سے بچنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن یہ بہت آسان بھی ہے اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جس پر آسان کر دے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے توفیق دے دے اس کے لیے آسان بھی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ارکان اسلام سکھائے، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان، اے معاذ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ دو، اگر طاقت ہے تو حج بیت اللہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر اور بھلائی کے جو بڑے بڑے دروازے ہیں، نیکی اور بھلائی کے بڑے بڑے کام ہیں، کیا میں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الصوم جنۃ، روزہ یہ گناہوں سے بچانے کا ڈھال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات پر ابھارا، قیام اللیل کی تعلیم دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسے بڑے عمل کی تعلیم دی۔ تمام بڑے بڑے اعمال اور بڑی بڑی عبادتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ سارے اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں، جہنم سے بچانے والے ہیں، لیکن آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ میں نے تمہیں جنت میں لے جانے والے بہت سارے اعمال بتائے ہیں، بڑے بڑی عبادتیں ہم نے تم کو بتائے ہیں، لیکن میں کیا ایسی چیز نہ بتاؤں کہ ان ساری عبادتوں کا دار و مدار اسی پر ہے؟ اگر وہ چیز صحیح ہوگی تو یہ تمہارے اعمال اللہ کے پاس قبول ہوں گے اور تمہاری یہ عبادتیں اللہ کے پاس کام آئیں گی۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ ان تمام عبادتوں کا دار و مدار اس پر ہے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا، اللہ کے رسول ہاں کیوں نہیں، آپ ضرور ہم کو وہ چیز بتائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، آپ اپنی زبان پکڑ لیے اور کہا، کُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، اپنی اس زبان کی حفاظت کرو، اپنی اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ معاذ بن جبل پریشان ہو گئے اور کہا، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول جو ہم بات چیت کرتے ہیں، لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، کیا کل قیامت کے دن اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری گرفت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ
تمہاری ماں تمہیں گم کرے وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اپنی زبانوں کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ زبان کے معاملے میں کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آپ اس حدیث پہ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جنت میں لے جانے والے بہت سارے اعمال بیان کیے، بڑی بڑی عبادتوں کا تذکرہ کیا، لیکن آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ساری عبادتوں کا دار و مدار زبان کی حفاظت پر ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنی زبان سے کسی کو گالی دیں گے، اپنی زبان سے کسی کا مذاق اڑائیں گے، اپنی زبان سے کسی پر الزام لگائیں گے، اپنی زبان سے کسی کی تحقیر کریں گے، یاد رکھیں ہماری نیکیاں اللہ کے پاس ضائع ہو سکتی ہیں، ہماری عبادتوں کے اجر و ثواب سے ہم محروم ہو سکتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا، جو خاتون بڑی عبادت گزار تھی، نماز روزے کی بہت پابند تھی، لیکن اس کے بارے میں ایک شکایت کی گئی غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا، کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ ایک طرف عبادت گزار ہے لیکن بد زبان ہے، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت گزار عورت کے بارے میں کہا لا خیر فیہا، ایسی عورت میں اگرچہ عبادت زیادہ ہے لیکن جو اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، اپنی زبان سے پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف دے، ایسی عورت کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں۔ پھر آپ نے کہا ہیا فی النار، کثرت عبادت کے باوجود یہ عورت کل قیامت کے دن جہنمی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی تھی، عبادت کرتی تھی لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی تھی۔ ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو بہت زیادہ عبادت گزار نہیں تھی، فرائض کی پابند تھی، لیکن وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی تھی، اس کے معاملات، اس کا تعامل، لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک اور برتاؤ اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم عبادت کے باوجود یہ عورت کل قیامت کے دن جنت میں جائے گی۔ معلوم یہ ہوا ہمیں اپنی زندگی میں صرف عبادت نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ نیکی کے کام کرنے کے ساتھ اپنی نیکیوں کی حفاظت کی فکر بھی کرنا ہے۔ ہم سے کچھ ایسے اعمال ہماری زندگی میں سرزد نہ ہونے پائیں جن کی وجہ سے ہماری ساری محنت ضائع اور برباد ہو جائے۔ ہم نے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس ماہ مبارک میں بہت سارے نیکی اور بھلائی کے کام کیے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی ان نیکیوں کی حفاظت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن جب رب العالمین کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں تو ہم اپنی نیکیوں کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں۔ یہ نیکیاں، یہ عبادتیں ہماری آخرت میں کام نہ آئیں، اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا نہ سکیں۔ ایک عقل مند مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں خلوت اور تنہائی کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ تنہائی کے گناہ ایسے سنگین ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی بڑی بڑی عبادتیں، بڑی بڑی نیکیاں بھی ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی ساری نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح بکھیر دے گا، اڑا دے گا، وہ نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ صحابہ کرام یہ سن کر کے ڈر گئے اور کہا اللہ کے رسول آخر وہ کون لوگ ہوں گے، کیوں ان کی پہاڑ کے برابر نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، وہ بھی تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی جنس سے ہوں گے، تمہاری طرح وہ بھی عبادت گزار ہوں گے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جب ہوتے، لوگوں کی مجلسوں میں ہوتے، مسجدوں میں جب ہوتے، وہ بڑے عبادت گزار کہلاتے تھے، نماز روزے کے بڑے پابند ہوتے تھے، لیکن جب تنہائیوں میں جاتے تو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے، تنہائیوں میں گناہوں کے کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔
جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے۔ موبائل فون کے اس دور میں انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے ایسے وقت میں تنہائی کے گناہوں سے خاص طور پر نوجوانوں کو اپنی حفاظت کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زندگی بھر کی عبادتیں رب العالمین کے پاس ضائع ہو جائیں۔ اس لیے کہ تنہائی میں جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت پسند ہے، وہیں تنہائی میں گناہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ ایک انسان تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ کی بارگاہ میں روئے اور گڑ گڑائے، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ رب العالمین کو تنہائی کی عبادتیں بہت پسند ہیں۔ کل قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ پانے والے خوش نصیبوں میں وہ انسان بھی ہوگا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ رب العالمین کے عذاب اور سزاؤں کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کا جائزہ لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا۔ جہاں ایک طرف اللہ کو تنہائی کی عبادتیں پسند ہیں تو وہیں دوسری طرف تنہائی میں کیے جانے والے گناہ اللہ کو بڑے سخت ناپسند ہیں، اور یہ ایسا سنگین گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنی زندگی میں نیکی کرنے کے ساتھ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اور ایک اہم چیز، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کے غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے عابد و زاہد کہلانے لگتے ہیں اور دوسروں پر بڑے بڑے تبصرے شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو کمتر اور حقیر اور معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم اپنی زندگی میں کتنی بھی بڑی نیکیاں کر لیں، بڑے سے بڑے عابد و زاہد ہو جائیں، لیکن شیطان ہمیں نیکیوں کے غرور میں مبتلا نہ کر سکے، ورنہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ایک شخص نے ایک نافرمان گنہگار انسان کے بارے میں ایک عابد و زاہد نے کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ بڑا گنہگار انسان تھا۔ یہ عابد و زاہد انسان اس انسان کے بارے میں جس کی زندگی گناہوں میں گزری تھی، جو انسان گناہوں کا بڑا عادی تھا، اس کے بارے میں زبان کھولتا ہے، تبصرے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیے، کسی کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے ہمیں ان حدیثوں پر غور کرنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان، کون ہے جو میری قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، انی قد غفرت لفلان واحببت عملک، تو جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں نے اسے معاف کر دیا، اور ایسا کہنے کی وجہ سے میں نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ ایک عابد و زاہد انسان جس نے اپنی زندگی میں بڑی عبادتیں کی ہیں، لیکن وہ شخص عبادت کے غرور میں مبتلا ہو گیا کہ میں تو بڑا عابد و زاہد ہوں، میرے پاس بڑی بڑی نیکیاں ہیں، اور دوسروں کے بارے میں وہ انگلی اٹھاتا ہے، دوسروں کے بارے میں زبان کھولتا ہے، دوسروں کے بارے میں تبصرے کرتا ہے، یہ شخص ایسا ہے، وہ شخص ایسا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس گناہ میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، اور شیطان لوگوں کو عبادت کے غرور میں مبتلا کرتا ہے اور اس راستے سے ان کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ بنو اسرائیل میں دو دوست تھے، ایک عابد و زاہد تھا اور دوسرا بڑا گنہگار انسان تھا۔ وہ عابد و زاہد اپنے گنہگار دوست کو ہمیشہ نصیحت کرتا اور اس کو سمجھاتا تھا، گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ مانتا نہیں تھا، وہ سمجھتا نہیں تھا۔ ایک دن اس نے اس کو کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو منع کیا، اس کو روکا، تو اس نے برجستہ یہ جواب دیا، تم مجھے بار بار کیوں لان تان کرتے ہو، مجھے بار بار کیوں ڈانٹتے ہو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، ابعثت علی رقیبا، کیا تم میرے اوپر نگہبان بنا کر کے بھیجے گئے ہو؟ کیا تم میرے نگران ہو کہ ہمیشہ میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ وہ شخص بیزار ہو کر کے اس عابد و زاہد نے
اس گنہگار نافرمان دوست کے بارے میں کہا واللہ لا یغفر اللہ لک. دوسری روایت میں ہے واللہ لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی جنت میں نہیں داخل کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ جب دونوں کی موت ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس عابد و زاہد انسان سے کہا کہ وہ چیز جو میرے قبضے میں ہے، جو میرا حصہ ہے، جو میرے اختیار میں ہے، اس کے بارے میں تو زبان کھولنے کی کیسی طاقت رکھتا ہے؟ کسی کو معاف کرنا نہیں معاف کرنا یہ میری قدرت ہے، یہ میری رحمت ہے، یہ میرا اختیار ہے. میں کس کو جنت میں داخل کروں گا اور کس کو جنت سے محروم رکھوں گا یہ میری مرضی ہے. تو کون ہوتا ہے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ اس گنہگار انسان کے بارے میں جس کے بارے میں اس نے کہا تھا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے جنت میں نہیں داخل کرے گا، اللہ نے اس سے کہا اذهب فادخل الجنہ برحمتی، جا تجھے میں جنت میں داخل کر رہا ہوں، تو میری جنت میں داخل ہو جا میری رحمت کی وجہ سے. تو نافرمان ہے، گنہگار ہے، تیری زندگی میں بہت گناہ کیا ہے، لیکن میں تجھے اپنی خاص رحمت سے جنت میں داخل کر رہا ہوں. اور وہ شخص، وہ عابد و زاہد جس نے کہا تھا کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس کے بارے میں کہا اذهبوا به الى النار، اس کو پکڑ کر کے لے جاؤ اور اسے جہنم میں داخل کر دو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ، اللہ کی قسم، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہی، اس کی اس ایک بات نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا. اس کی اس ایک بات نے اس کی آخرت اور دنیا دونوں کو برباد کر دیا کہ اس نے اپنے گنہگار ایک نافرمان انسان کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ایک بات کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہم اپنی زندگی میں کتنے بھی بڑے اعمال کر لیں، بڑی بڑی عبادتیں کر لیں، لیکن عبادت کے غرور میں کبھی مبتلا نہ ہو، کسی کی تحقیر نہ کریں، کسی کو معمولی نہ سمجھیں اور کسی کے بارے میں زبان نہ کھولیں، کسی کے بارے میں تبصرے نہ کریں، ورنہ اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہو سکتے ہیں اور ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو سکتی ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے مسجد میں دیکھا ایک شخص اکیلے میں بیٹھ کر زار و خطار رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے. جب اس پر میری نظر پڑی تو میں نے اس کے بارے میں کہا یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے، یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے. کہتے ہیں میری اس ایک بات کی وجہ سے 5 مہینے تک میں قیام اللیل سے محروم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے میری اس ایک بات کی وجہ سے جو میں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ شخص ریاکار ہے، مکار ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 مہینے تک قیام اللیل کی عبادت سے محروم کر دیا. میں قیام اللیل کا پابند تھا لیکن اس ایک بات کی وجہ سے میں 5 مہینے تک قیام اللیل کی عبادت سے محروم ہو گیا. میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے کبھی بھی ہمیں اپنی عبادتوں کے غرور میں نہیں ہونا چاہیے کہ انسان میں بڑا عابد و زاہد ہوں، میرے پاس تو بڑی بڑی نیکیاں ہیں، اور ہم دوسرے کو حقیر سمجھیں، دوسرے کو کمتر سمجھیں. اور ایک آخری چیز، نیکی کرنے کے بعد، عبادتیں کرنے کے بعد ہمیں ان نیکیوں کی، ان عبادتوں کی قبولیت کی بھی فکر کرنی چاہیے. ہمیں اللہ رب العالمین سے باقاعدہ ان عبادتوں کے، ان نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری محنت اللہ کے پاس ضائع نہ ہو. ہم اپنی زندگی میں جو بھی نیکیاں ہیں اللہ رب العالمین کے پاس یہ نیکیاں ہمارے کام آئیں، اللہ کے عذاب اور سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ بنے. ہمارے آخرت میں ہماری یہ نیکیاں ہماری آخرت میں کام آئیں. اس کے لیے اللہ رب العالمین سے اپنی نیکیوں، اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. سورۃ المومنون کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. اہل ایمان وہ ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے ڈر سے ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں، وہ لرزتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں. جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا یہ آیت
چوروں کے بارے میں، زانیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی صدیقہ، یہ آیت شرابیوں کے بارے میں، چوروں کے بارے میں، زانیوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، جو اپنی زندگی میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک طرف وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، پھر بھی وہ آخر ڈرتے کیوں ہیں؟ تو کہا وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، انہیں ڈر اس بات کا ہوتا ہے، ان کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے تو نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تو روزے رکھے ہیں، ہم نے تو صدقہ اور خیرات کیے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہماری یہ عبادتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوئیں یا نہیں۔ انہیں فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ ہماری یہ نیکیاں اللہ کے پاس قبول ہوئیں یا نہیں، اس بات پر ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، نیکی کر کے نیکی کو اسی ہی چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ نیکی کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے اور ان کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے باقاعدہ دعائیں کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اتنا عظیم الشان عمل، اتنا بڑا عمل، اتنی بڑی خدمت کہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا شرف انہیں حاصل ہے، لیکن ایک طرف وہ عمل کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنے اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے ہماری اس عمل کو، ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے۔ ہم اپنی زندگی میں کتنا بھی بڑا عمل کر لیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری یہ نیکی ہمیں آخرت پہ کام آئے گی، باقاعدہ اس کی حفاظت بھی کرنا ہے اور اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ سلف کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا پر، ابراہیم علیہ السلام، اے ابراہیم تم خلیل الرحمن ہیں، اللہ کا گھر اپنے ہاتھوں سے تعمیر کر رہے ہیں، خود اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے گھر کو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عمل، ہماری یہ خدمت اللہ کے پاس قبول ہوگی یا نہیں، اسی لیے وہ اللہ رب العالمین سے اپنے اس خدمت کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب تو مجھے اور میری اولاد کو، میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا، اے میرے رب تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کونوا لقبول العمل اشد اہتماما بالعمل، اے لوگو عمل کرنے سے زیادہ، عمل کے لیے جتنی فکر کرتے ہو، عمل کرنے میں جتنی محنت اور کوشش کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ عمل کرنے کے بعد اس عمل کی قبولیت کی فکر کرو، بارہا اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو۔ اسی لیے سلف صالحین کا حال یہ تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے لیے جہاں وہ 6 مہینے اللہ سے یہ دعائیں کرتے تھے اے اللہ ہم کو ماہ رمضان کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما، وہیں جب ماہ رمضان کو پا جاتے تو ماہ رمضان میں خوب جم کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو بقیہ 6 مہینے رمضان میں کی گئی عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان میں ہم نے جو بھی نیکی کی ہے، جو بھی عبادت کی ہے، اپنی دعاؤں میں اپنی نیکیوں، اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نیکی کرنا آسان ہے، لیکن نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس جانب توجہ نہیں دیتے ہیں، اور نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی قبولیت کی بھی ہمیں فکر کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں اپنی زندگی میں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کر میں توحید پر وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔